السلام علیکم دوستو، کیا حال چل ہے؟ عیسیٰ بھائی، آپ ہر خبر جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے. اس طرح پہلے ساری خبریں شیئر کرتے تھے. کوئی کیسی بھی ہے خبر پوری شیئر کر دیا کریں، بے شک وہ کسی ایک بندے کے فائدے کے لیے ہو، معلومات کے لیے ہو، یا ہر کسی کے لیے. آج 17 ستمبر ہے اور ریسنٹ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں. ان میں ایک بڑی اچھی خبر ہے، بہرحال اس کے اوپر 100% عمل درآمد ہونا چاہیے. Oman new law gets tough on prostitution, sexual exploitation and forced labor. یعنی کسی سے زبردستی کوئی بھی غیر اخلاقی کام کروانا یا زبردستی کام کروانا، ٹھیک ہے، اس میں چھوٹے موٹے یعنی جو لیبر ورک ہے وہ بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو یرغمال بنا لیا صرف اسی کے اوپر. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بھی ان کے ساتھ ہیوملیشن ہوتی ہے. آپ کا کام کوئی اور ہے، آپ سے کام کوئی اور کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ڈیسائیڈر ٹائم ہوتا ہے، ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کہ جی 10 گھنٹے ڈیلی کام کرنا ہے. ان کی شفٹ کا، ان کے ٹائم ڈیوٹی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ جو ہے لوگ کام کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں. تو ان سب کو جو ہے تھوڑا بہتر بنایا جائے گا. اور جو بھی بندہ کسی سے زبردستی کام لے گا، ایک بندے کے ساتھ یعنی جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کے اگینسٹ جائے گا، یا کسی کو یرغمال بنا کے بلیک میل کر کے کوئی بھی کام کرواتا ہے، بے شک وہ غیر اخلاقی ہو یا فورس لیبر ہو، ان کو جو ہے لاکھ ریال تک جرمانہ اور 5 سے 10 سال تک یہ جیل کی سزا بھی ہے. تو آپ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی بھی ناانصافی ہو رہی ہے، آپ اداروں تک جو ہے وہ لیبر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہے آپ لیبر کورٹ میں جا کے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، کیس کر سکتے ہیں. اگر باقی کوئی اور تھریٹ وغیرہ ہے تو آپ ROP جا کے بھی کمپلین کر سکتے ہیں. اس کے بعد اور بھی عمانی نیشنلز کے لیے بھی خبریں ہیں. حزب چشتی سلطان حاتم بن طارق ان کی جانب سے جو عمان کے سلطان ہیں، ایک تو ان امپلائمنٹ جو فنڈ ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا، مزید بڑھا دیا گیا ہے 100 ملین عمانی ریال تک. جو لوگ جاب لیس ہیں ان کو گورنمنٹ جو منتھلی پے کرتی ہے جب تک ان کے پاس جاب نہیں ہو جاتی. وہ لوگ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، بہت سارے لوگوں کی کووڈ میں جو ہے جاب لاس بھی ہوا. اس کے بعد جو نیا ینگ ٹیلنٹ ہے ان کے لیے بھی تو ان کا فنڈ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا تاکہ ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے. اور اس کے بعد ڈسیبل لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے فنڈز اور مزید جو ہے قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اس کے بعد اور بھی ایکسپیرٹس کے لیے بھی آنے والے چند سالوں میں بہت ساری اسکیمیں ہیں. SPF ہے، سیلری والا قانون ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، اینڈ آف جو سروس بینیفٹس ہیں اس کے متعلق. تو گریجولی وہ بھی 2027-28 تک جب وہ امپلیمنٹ ہو جانے انشاءاللہ خیر. اور اس کے بعد آ جائیں جی، ایک کار رینٹل کمپنی کے سٹاف کو ریٹین کیا گیا ہے. انہوں نے وہ نہیں کشتی والا، وہ گڈیاں رینٹل ہیں، گڈیاں دے ہوتے انہوں نے جناب لین بنا کے کر دیا، وہ کشتی کے سامنے بچہ کھڑا ہوتا ہے ایسے. تو اس بندے کو پکڑ لیا. یہ سب کچھ جو ہے اس طرح کے سٹنٹ وہ الاؤ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو لوگ اپنی پرسنل وہیکل میں یا چھوٹے موٹے پک اپ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کچھ سامان ایسے ہی لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، جو کمرشل نہیں ہے، پرسنل وہیکل ہے لیکن اس کو ایز اے کمرشل یوز کرتے ہیں. بیشک ان کا سامان اپنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ بہتر طریقہ نہیں ہے، ایز پر سٹینڈرڈ نہیں ہے. تو ایک تو وہ برا بھی لگتا ہے دکھنے میں. ہوں گڈی دے وچ پیچھے پٹھے رکھے ہوں جو کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پراڈو وچ پٹھے رکھے ہیں یا کوئی بیچ رہے فروٹ، تو دکھنے میں تو فنی لگے گا لیکن ایز پر لا جو ہے وہ بڑا غلط ہے. اور اس طرح لوگ جو ہے کچرا وچرا پھینک دیتے ہیں. کوئی چیز لے کے جانی ہے وہ بھی ایسے ولنریبل ہوتی ہے. بہت سارے جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی پرسنل وہیکلس کے اندر ہی کافی ڈینجرس سامان بھی جو ہے وہ یعنی ایسا کہ اگر حادثہ ہو تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ سب جو ہے ایز پر لا الاؤ نہیں ہے. مسقط میونسپلٹی کی جانب سے کہا گیا اگینسٹ مسقط میونسپلٹی وارنز اگینسٹ یوز آف پرائیویٹ وہیکل فار ٹرانسپورٹنگ کنسٹرکشن مٹیریل، اسپیشلی کنسٹرکشن مٹیریل جو ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ پرسنل وہیکل میں نہیں کر سکتے. اپنے پراپر وہیکل ہونا چاہیے اور کمرشل وہیکل ہونا چاہیے. باقی جیسے کہ مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. اور نیشنل ڈے کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے. ابھی سپٹمبر ہے تو 2 مہینے رہ گئے، ٹھیک ہے. 18-19 نومبر جو ہے نیشنل ڈے ہوتا ہے. تو نیشنل ڈے کے حوالے سے یہ ہے کہ جی آپ بغیر کسی اپروول کے کسی بھی پرسنلی تو ہم فوٹو وغیرہ شیئر کرتے ہیں، نو پرابلم، لیکن ان کو آپ جو ہے عمان ایشو گائیڈ لائن آن یوز آف نیشنل ڈے ان پروڈکٹ اینڈ پروموشنز، پروڈکٹس اور پروموشنز کے لیے جو ہے بغیر کسی
اپروول کے آپ رائل ایمبلم جو ہے، جو عمان کا وہ سائن ہے وہ، اور اس کے بعد رائل مسجد، تمام مساجد یا رائل پیلسز جو ہیں وہ ہو گئے، اس کے بعد حضرت سلطان حاتم بن طارق ان کی پکچر، اس کے بعد اسٹیٹ ایمبلم، نیشنل فلیگ، اور عمان کا جو نقشہ ہے وہ کسی بھی پروموشن اور پروڈکٹ کے اوپر آپ یوز نہیں کر سکتے فور نیشنل ڈے. آپ کو اپروول لینا پڑے گا. اپروول کس سے لینی ہے؟ منسٹری، کون سی منسٹری ہے جی، نیشنل سروے اتھارٹی جو ہے، ان سے آپ کو اپروول لینا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد منسٹری آف کامرس، انڈسٹری انویسٹمنٹ جو ہے مینلی تو یہ ہینڈل کرتے ہیں، لیکن کچھ اپروولیں جس بھی ریلیونٹ اتھارٹی سے لینی ہے آپ نے وہاں سے اپروول لے کے پھر یہ کام کرنا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال یہ بزنس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نیشنل ڈے سے پہلے ادھر بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. نیشنل ڈے یا اس طرح کی سیلیبریشن کے اوپر آپ کو ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان کا یعنی وقتی کاروبار چمک جاتا ہے. عمان میں بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے بزنس جو ہے پھر وہ بغیر اپروول کے کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ بغیر اپروول کے کوئی بھی کام ہو، سو ان کو جو ہے اپروول لے کے ہی سب کچھ اپنا پڑے گا، بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ جیسے کہ مزید اپڈیٹ ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھے گا. اب یہ ہے کہ اب جس ساری خبریں اگر اکیلے اکیلے شیئر کرتے تو 1 1.5 2 منٹ کی ویڈیو بننی تھی، تو اس لیے ہم کبھی کبھی مکس بھی زیادہ یعنی خبریں شیئر جمع کر کے شیئر کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی زور کم لگے اور ہمیں بھی زور کم لگانا پڑے. لیکن بہرحال دیکھیں گے فیوچر میں تھوڑا ٹائم نکال کے کلی کلی خبر دے بلے پھیریں گے. بھائی ٹینشن نہ لو. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جب تک لمبی ویڈیوز آتی ہیں دیکھ لیا کریں. جزاک اللہ.